ہمیں تو یہ باتیں کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی نے ہی بتایا کہ انہوں نے شاہ نواز کے ساتھ ان کا سلسلہ کچھ دنوں سے انٹرنیٹ پہ چل رہا تھا، تو پھر انہوں نے شادی کر لی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سمجھدار ہو۔ ہماری بیٹی نے بتایا کہ یہ ایاز امیر صاحب کا بیٹا ہے اور یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ویل آف ہیں۔ تو ہم ایاز امیر صاحب کا امپریشن ہمارے پر بہت اچھا تھا، کیونکہ ہم انہیں ٹی وی کے ذریعے جانتے تھے، سمجھ رہے تھے کہ انٹلیکچوئل آدمی ہیں، پولیٹیکل ان کا کیریئر بھی تھا اور ایک اچھی فیملی ہے، تو ان کا بیٹا بھی آبویسلی بہت اچھا اور سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ جب بیٹی نے باتیں بتائیں تو تھوڑا ہمارا سسپیشن بڑھا، کبھی کبھی ہم تھوڑا سا ڈر لگتا تھا، مگر جنرلی ہمارا یہ امپریشن تھا کہ ایاز امیر صاحب کا بیٹا ہے۔ اور مگر یہ ہے کہ ہم نے جب پھر آگے باتیں بڑھتی گئیں تو وہ تو لڑکا بہت ہی باتوں میں اتنا امپریسو ہوتا تھا کہ کہتا تھا کہ میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں گا، سارا کو میں بہت خوش رکھوں گا۔ ہم نے کہا اچھا بیٹا، تو اس طرح کرو کہ ہم کوئی سیریمنی ارینج کریں گے نومبر میں، تو آپ پھر پراپر طریقے سے رخصت ہو جانا۔ تو اس چیز کے اوپر وہ سارا کو ڈینائی کرتا رہتا تھا، کیونکہ انہی دنوں یہ بات ہم چلا رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کے تھرو بات کرتا تھا، کیونکہ بیٹی کہتی تھی کہ ابو وہ کبھی کبھی غصہ بہت کرتا ہے، تو آپ اس سے بڑے پولائٹلی بات کیا کریں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا، میں تو بہت پولائٹ ہوں، میں تو کبھی جھگڑے کی اور اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر یہ غصے والی بات جو ہے یہ تھوڑی سی مجھے عجیب سی لگ رہی ہے۔ پھر میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا اس سے کہو کہ وہ اپنا نکاح نامے کی کاپی بھیجے ہمیں۔ تو اس پہ وہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا، اور نکاح نامہ جو ہے وہ مولوی کے پاس ہے، مولوی ادھر گیا ہوا ہے، مولوی آئے گا تو دے دوں گا۔ پھر 2-3 دن کے بعد پھر میں بیٹی سے کہتا تھا بیٹا اس سے پھر کہو کہ وہ نکاح نامہ بھیجے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ سارہ انعام کیس کی مزید اپڈیٹ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ سارہ انعام کے والد کینیڈا سے یہاں آ گئے تھے بیٹی کی تدفین کرنے کے لیے، لیکن وہ اس کیس کو اب دیکھنے کے لیے یہیں پہ رک گئے ہیں۔ انہوں نے ایک مشہور چینل پہ انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سارہ نے کس سے نکاح کیا ہے، جب سارہ نے نکاح کر لیا تو اس کے بعد ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ اگر ہمیں پہلے یہ بات پتہ ہوتی تو ہم ضرور انویسٹیگیشن کرواتے، لیکن جب نکاح ہو گیا تو پھر اس کے بعد تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر سارہ نے ہماری اس سے بات کروائی اور جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ایاز امیر کا بیٹا ہے اور ویل آف ہے، کیونکہ سارہ نے خود ہی بتایا تھا، ہم تھوڑا مطمئن ہو گئے تھے کہ اتنے بڑے صحافی کا بیٹا ہے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہی بیٹی کا قاتل نکلے گا۔ اکثر سارہ ہماری اس سے بات کرواتی تھی، لیکن یہی کہتی تھی کہ ابو میں جو ہے یہ تھوڑا غصے کے تیز ہیں، تو جب میں آپ کی بات کراؤں آپ جب بھی بات کیا کریں، ویسے آپ خود سے کال نہیں کیا کریں۔ وہ جب بھی بات کرتا تھا تو بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا اور یہی کہتا تھا انکل میں آپ کا بیٹا ہوں اور بیٹا بن کے دکھاؤں گا، لیکن اس نے ہمارے سینے پہ خنجر گھونپ دیا۔ میں جب بھی سارہ سے کہتا تھا کہ اس سے نکاح نامہ مانگو مجھے دیکھنا ہے، تو سارہ یہی کہتی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ذرا کچھ پرابلم ہو گئی ہے اس وجہ سے نکاح نامہ نہیں مل سکتا۔ پھر دوبارہ سے میں نے کہا تو اس نے یہی کہا کہ مولوی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے نکاح نامہ نہیں مل رہا۔ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا مختلف بہانے کر کے، اور ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مختلف بہانوں سے سارہ سے پیسے بھی منگواتا ہے۔ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں تمام صورتحال کا پتہ چلا ہے کہ وہ چیریٹی کے نام پہ بھی سارہ سے پیسے منگواتا تھا، مسجد کے نام پہ بھی اس نے کافی سارہ سے پیسے لیے ہیں۔ اور سارہ کے والد انعام رحیم نے مزید کہا کہ مری میں ایک فلیٹ بھی سارہ نے اسی کہنے پہ لیا تھا اور گاڑی بھی اسی کہنے پہ خریدی تھی۔ سارہ کے والد نے مزید بتایا کہ ان لوگوں سے سارہ کی کوئی جان پہچان پہلے سے نہیں تھی، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے دونوں کی آپس میں دوستی ہوئی تھی، جو کہ نکاح پہ بات ٹھہر گئی تھی اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ سارہ کے والد نے یہی کہا کہ میں نے
بھی بہت زور دیا کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے، لیکن مجرم ٹال مٹول سے کام لیتا تھا اور نکاح نامہ بھی نہیں دکھاتا تھا۔ میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ ملزم کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ جس طرح اس نے میری بیٹی کو اذیت ناک موت دی ہے، اسی طرح اس کو بھی ایک اذیت ناک موت ملے۔ مزید اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔